اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کے ساتھ آپ کو مخصوص کیا، چن لیا، جو کہ اللہ کی جانب سے وہی ہے جو انسانوں کی جانب بھیجی جاتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو وہ دو اقسام میں ہیں۔ ایک ایسی نعمتیں ہیں جس میں انسان، جانور، چوپائے سب برابر ہیں، جیسا کہ جسم بدن کی، کھانا پینا اور نکاح کی جو اور رہنا سہنا، ان چیزوں کی جو نعمتیں ہیں وہ، اس میں انسان حیوان برابر ہیں۔ انسان بھی جو ہے کھاتا پیتا ہے، شادی کرتا ہے، رہتا سہتا ہے، اسی طرح بہائم، جانور، چوپائے بھی۔ لیکن ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسانوں کو مخصوص کیا ہے، اور وہ شریعتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر نازل کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسانیت کی زندگی مستقیم رہتی ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار کے خیر و بھلائی پاتے ہیں۔ کیونکہ ہماری زندگی صحیح سیٹ نہیں ہو سکتی مخلوق کی، اور نہ ہی اسے دنیا اور آخرت کی سعادت مندی، خوش بختی مل سکتی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت پر چلے ہوئے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا، جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، ہم اسے اچھی زندگی رہلوائیں گے، گزروائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور ہم اسے بدلہ دیں گے، أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سب سے بہترین عمل کا جو وہ کرتا تھا۔ تو مومن جو ہے نیکیاں کرتا ہے، اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی بھرپور اس کو ثواب ملے گا۔ اور اللہ کی قسم شیخ فرماتے ہیں، اگر ہم دیکھیں بادشاہوں اور بادشاہوں کی اولادوں کو، اور وزراء اور ان کے وزیروں کی اولادوں کو، اور عمراء اور ان کی اولادوں کو، اور پیسوں والے امیر کبیر لوگ، ان کے اولادوں اور فیملیوں کو، جو کہ اہل ایمان میں سے نہیں، عمل صالح کرنے والے میں سے نہیں، اگر آپ دیکھیں، تفتیش کریں، ان کا حال پڑھیں، دیکھیں، سنیں، تو آپ پائیں گے کہ جو ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، وہ ان سے زیادہ اچھی اور پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ان سے زیادہ جو ہے اس کو شرح صدر، سینہ کشادہ، ٹینشن فری اس کی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے ہاتھوں میں زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں۔ وہ جو ہے کشادگی کرنے والا، تنگی کرنے والا ہے، سکون دینے والا، سکون چھین لینے والا ہے۔ من عمل صالحا، جو بھی نیک کام کرے، مرد یا عورت میں سے مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اچھی زندگی گزروائیں گے اسے۔ تو مومن نیک عمل کرنے والے کو آپ دیکھیں گے، دل اس کا خوش، مطمئن، شرح صدر اسے حاصل ہے، سینہ کشادہ، اللہ کی قضاء و قدر سے وہ راضی ہیں۔ اگر کوئی خیر ملے تو شکر کرتا ہے، کوئی مصیبت، پریشانی، آزمائش آئے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جو کچھ اس سے کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس پر جو بھی تنگی مصیبت آئی اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عجبا للمؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، اس کا سارے کے سارے معاملات خیر پر مبنی ہیں۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور ایسا مومن کے سوا کسی کے ساتھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ ان اصابتہم سرا شکر، اگر اسے کوئی اچھائی پہنچتی ہے، شکر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے، شکر گزار بندہ۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ صابروں کو تو بے حساب اللہ اجر دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر جو نازل کرتا ہے وہ دین کی ہے، جس کے ذریعے سے انسان کی جو زندگی ہے، دنیا کی اور آخرت کی، اس کی بنیاد ہے، اس کا قوام ہے، اس کا چلنا ہے صحیح طور پہ۔ حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے اصل میں۔ دلیل سورۃ الفجر میں اللہ فرماتا ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، قیامت کے دن وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، زندگی تو پہلے بھی گزاری لیکن اصل آخرت کی تھی جس کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا۔ دنیا لیست بشیء، کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی حیثیت نہیں ہے، اور نہ کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے نہ دے۔
تو حقیقی زندگی آخرت کی ہے، جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے تو دنیا بھی اس کی اچھی گزرتی ہے، سنور جاتی ہے۔ مومن جو نیک اعمال کرنے والا ہے وہ دونوں جہاں کی بھلائیاں پا لیتا ہے، حیات الدنیا اور حیات الآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور جو کافر ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ پاتا ہے۔ فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ کہہ دیجئے کہ بے شک خسارہ اصل میں پانے والے تو وہ ہیں جو ہار جائیں، خسارے میں ڈالیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو قیامت کے دن۔ یہی سب سے کھلا خسارہ ہیں۔ یا دوسری آیت میں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں برباد کیے اسی شخص نے جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے اپنے مفاد کے لیے۔